بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں ہم دو ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ بہت جلد فائنینشیل فریڈم کی طرف موو کر جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کو بھی آسان بنا لیں گے، اپنے سے جو متعلقہ لوگ ہیں، آپ پہ جو ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی بھی زندگی آسان کر لیں گے۔ پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اگلے چند سالوں کے بعد کہ آپ کا بزنس چل رہا ہے نہیں چل رہا، جاب رہتی ہے نہیں رہتی، یا اگر آپ اوورسیز میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو 25 سال وہیں پہ کام کرنا ہے، تب آپ کا سروائیول ہوگا۔ کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کو یہ دو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اور آپ اپنا کوئی بھی فائنینشیل ڈیسیژن لینے سے پہلے ان دو باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے جو پیمانے ہیں اس پہ آپ پرکھتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے ڈیسیژن لینا ہے یا نہیں لینا۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک ہے جی ایسٹس اور دوسری ہے لائبلٹیز۔ آپ کو یہ دو چیزیں بڑی اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ایسٹ کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو پیسے کو آپ کی جیب میں لے کے آ رہی ہے نا، وہ ایسٹ ہے۔ جو کما کے آپ کی جیب میں کوئی چیز آ رہی ہے، آپ کے ویلیو کے اندر، آپ کی فائنینشیل ویلیو کے اندر جو ایڈیشن کر رہی ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی پراپرٹی بناتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ مہنگی ہوتی ہے، آپ کو رینٹل انکم جنریٹ کر کے دیتی ہے، آپ کی وہ پراپرٹی مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، بس ایک دفعہ اس کو بائی کیا آپ نے، اس کے بعد آپ کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جی سالڈ کوئی پراپرٹی لی ہے، جی مثال کے طور پہ کسی نے 50 لاکھ کی پراپرٹی لی اور 10 سال کے بعد جی وہ 10 لاکھ کی رہ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ 50 لاکھ کی پراپرٹی 1 کروڑ کی ہو سکتی ہے، 10 لاکھ کی نہیں ہوتی۔ کسی نے کوئی اچھی جو سٹاکس وغیرہ وہ اس نے بائی کر لیے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو شیئر کی ویلیو ہے وہ بھی انکریز کرے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈیویڈنڈز وغیرہ وہ بھی جو وڈرا کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بزنس اسٹیبلش کر لیا ہے، ایسا بزنس کہ جو ایک آٹو پہ چل گیا، آپ وہاں موجود ہیں نہیں موجود، آپ نے ایک ایسی ٹیم بلڈنگ کر لی ہے، آٹومیٹک ایک سسٹم آپ نے کریٹ کر لی ہے، اب وہ پیسہ کما کے آپ کی جیب میں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کا ایسٹ ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے لائبلٹیز۔ لائبلٹیز کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکال کے لے جاتی ہے وہ آپ کی لائبلٹی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بینک سے قرضہ لے لیا، وہ آپ کی لائبلٹی ہے۔ اب آپ کو فائدہ نہیں ہے، آپ کو وہ قرضہ واپس کرنا ہی کرنا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی آپ نے کوئی گاڑی لے لی ہے، بینک سے قرضہ لیا، آپ نے گاڑی لے لی، اب ہر مہینے اس کی انسٹالمنٹ جانی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ گاڑی تو میری اپنی بن گئی ہے نا، تو میں نے ایک ایسٹ بنا لیا، حالانکہ یہ وہ ایسٹ نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاڑی کی جو ویلیو ہے وہ ڈیپریشیٹ کرے گی۔ آج ایک گاڑی نہیں ہے، وہ آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن کیا 10 سال کے بعد یہ اسی ویلیو کی ہوگی؟ کیا 20 سال کے بعد وہ وقت کے ساتھ ساتھ گرتی جائے گی؟ جبکہ آپ نے جب لون پہ یہ گاڑی دی ہے تو آپ نے ایک ہیوی اماؤنٹ پہلے ہی پے کر دی ہے، جو انٹرسٹ کی فارم میں ہو سکتی ہے، یا کوئی اسلامک بینکنگ کی بات کریں تو رینٹل انکم کی فارم میں آپ نے آلریڈی یہ گاڑی مہنگی خریدی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ڈیپریشیٹ ہونی ہونا ہے۔ اسی طرح آپ کی جیب سے جو بھی پیسہ نکل رہا ہے وہ آپ کی لائبلٹی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے جی 4 لاکھ کا موبائل لے لیا، آپ کو کیا ضرورت تھی بھائی 4 لاکھ کے موبائل کی؟ کوئی اینڈرائڈ موبائل چاہیے، وہ 20,000 پہ بھی مل جائے گا، وہ 30,000 40,000۔ اگر آپ کا موبائل سے یا انٹرنیٹ سے کوئی سورس آف ارننگ نہیں ہے اور آپ کا وہ روزگار کمانے کا ذریعہ نہیں ہے وہ موبائل، تو میں سمجھتا ہوں وہ 1 لاکھ کا موبائل ہو، وہ 2 لاکھ کا موبائل ہو، ساری جو منی کی وہ ویسٹیج ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے اکثر جو نوجوان آج 20 سال 25 سال 30 سال کی ایج میں ہے، جاب وغیرہ زیادہ تر یہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فائنینشیل غلط ڈیسیژن کرتے ہیں۔ بھائی آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نے 3 لاکھ والا موبائل لینا ہے، 4 لاکھ والا موبائل لینا ہے؟ یا آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک جاب کر رہے ہو کہ ہر مہینے آپ نے ایک مہنگے ہوٹل میں جا کے اچھا فیملی کے ساتھ کھانا کھانا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہے، آپ کو خود ریلیکس ہونے کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ وغیرہ چاہیے، تو آپ کسی پارک میں جائیں، کسی ہیلی ایریا میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی میموریز بھی بنے گی۔ یہ کیا جی، آپ ایک مہنگے ہوٹل میں گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جناب میں وہاں پہ اس کے لیے جاتا ہوں جی، کوالٹی ٹائم کے لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ فلاں ہوٹل گیا۔ اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ شو آف کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف اپنی جیب کو جو ہے نا، وہ آپ کہہ لیں کہ اپنی حق حلال کی کمائی کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لائبلٹی ہے۔ جب آپ ایک لسٹ بنائیں گے نا اپنے خرچوں کی، آپ دیکھیں کہ لاسٹ منتھ آپ نے کون کون سے خرچے کیے ہیں، اور اس میں سے دیکھیں کہ کون سے ایسے خرچے ہیں جو ایسٹ کریشن کی طرف گئے ہیں،
اور کون سے ایسے خرچے ہیں جو لائبلٹیز بنے ہیں جن کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا تھا؟ کیا آپ ایک اچھے برانڈ کی سویٹر کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ ایک مہنگے برانڈ کے جوتے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ساری چیزیں آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو اپنی جو ایگزسٹنگ کمائی ہے اس میں سے بہت بڑی اماؤنٹ نظر آئے گی کہ جناب یہ تو اگر میں کہیں انویسٹ کرتا تو مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. تو بظاہر وہ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ 5,000 ہی تو ہیں, یہ 10,000 ہی تو ہیں, لیکن جب آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے ایک سال میں یہ لاکھوں روپیہ بن جاتا ہے جو ہم ویسٹیج میں ڈال دیتے ہیں. اسی کا آپ گولڈ لے کے رکھ سکتے تھے, آپ نے کوئی اور چیز نہیں کرنی, آپ گولڈ لے کے رکھ لو, وقت کے ساتھ ساتھ یہ گولڈ انکریز ہو جائے گا, اور نہیں تو کوئی پریسیس میٹل لے کے رکھ لو, کوئی اور چیز ایسی کر دو. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گا نا ایسٹس کے اندر, وہ آج کل لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں, وہ ہے ڈیجیٹل ایسٹ. آج کا ٹائم ایسا ہے کہ باقی جو سالڈ ایسٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیجیٹل ایسٹس بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب ڈیجیٹل ایسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی کرپٹو کرنسی وغیرہ لے لو یا ڈیجیٹل کرنسی لے لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے ٹائم میں آپ نے مثال کے طور پہ آپ کا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس کوئی سکل ہے, آپ لائر ہو سکتے ہو, آپ ڈاکٹر ہو سکتے ہو, یا کسی بھی فیلڈ کے آپ کوئی موٹر مکینک ہو سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کے پاس ایکسپرٹی ہے. آپ نے اگر ایک سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پلیٹ فارم بنا لیا ہے, اپنی ایک فالوئنگ بنا لی ہے, وہاں پہ آپ اپنا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ کے پاس 500 فالوور ہیں, 1000 فالوور ہیں, 10,000 فالوور ہیں, یہ آپ کا ڈیجیٹل ایسٹ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرے گا, اور یہیں سے آپ کو جو نئے بزنس بھی ملیں گے, نئے کلائنٹس بھی ملیں گے, اور آپ کی انکم یہیں سے جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارے لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے, وہ فضول میں سارا دن ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب اسکرول کر رہے ہیں, دوسروں کے کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ اپنا کانٹینٹ بنائیں, کم سے کم آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر ہی 200-400 لوگ ایسے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے جو آپ کو کام دینا شروع کر دیں گے. ابھی ہمارے ایک کارپوریٹ سیکٹر کے وکیل ہیں, تو وہ میرے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ یار بہت زیادہ ہمیں نا کلائنٹیج لینے کے لیے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. میں نے کہا کس طرح کی انویسٹمنٹ؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں بڑے جو پارٹیز رکھنی پڑتی ہیں, کھانے دینے پڑتے ہیں, اور اس طرح کے جو ایونٹس وغیرہ اس پہ کافی پیسہ لگانا پڑتا ہے تاکہ ہماری پبلسٹی ہو, لوگ ہمیں کام دیں, کارپوریٹ سیکٹر کے اندر لوگ ہمیں پہچانیں. تو میں نے کہا یار آپ کے پاس اتنا زبردست نالج ہے, آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت زیادہ اچھی ہے, تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر, اور جبکہ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر فیس بک وغیرہ پہ بہت اچھی فالوئنگ موجود ہے, میں کہ یہ باتیں آپ ادھر کیوں نہیں کرتے؟ وہاں سے ہی آپ کا بڑا جلدی یہ گرو کر جائے گا. اور نہیں یار یہ کس طرح ہوگا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے ایک ایڈیٹر رکھنا پڑے گا, ویڈیو گرافنگ کس طرح ہوگی, یہ ساری چیزیں نا. تو میں نے کہا جی تھوڑی سی ایفرٹ ہے, یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بندہ رکھنا ہے, لیکن آپ 1 سال 2 سال اس کے اوپر کام کریں گے نا تو آپ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک سرکل ایسا تیار ہو جائے گا سوشل میڈیا کے تھرو کہ آپ کو یہ جو سارے خرچے ہیں نا, جو آپ کی لائبلٹیز ہیں, جو پتہ نہیں بزنس آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے, لیکن آپ نے بغیر انویسٹمنٹ کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ایک ایسٹ اگر کریٹ کر دیا تو وہاں سے آپ کا ایک لانگ ٹرم بزنس بھی اسٹیبلش ہوگا, اور یہ چیز گرو کرتی رہے گی, اور اس کے بعد آپ اپنی ٹیم کو انہانس کرتے چلے جائیں. اسی طرح ڈاکٹرز وغیرہ ہیں, وہ آپ ایک چیز کے ایکسپرٹ ہیں, اپنا کانٹینٹ بنانا شروع کر دیں اور لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کر دیں, وہیں سے ہی ان کی فیس ریکگنیشن بھی ہوگی, وہ ایک ایسٹ کے طور پہ وہ لوگوں کے سامنے ہوں گے, اور یہ ان کا پلیٹ فارم گرو کرتا چلا جائے گا. کل کے آج وہ خود لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, کل کو 10 لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہوں گے, اور ان کا پورا بزنس آٹو پہ چلا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, ایسٹس ہیں. آپ اپنی سکل کو امپروو کرتے ہو, آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرتے ہو, اپنی ٹیکنیکل سکل کو امپروو کرتے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کو یہ دکھاتے ہو, اپنے کانٹینٹ دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہو, تو آپ کا ایک ڈیجیٹل ایسٹ کریٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی پیسیو انکم جو ہے نا, یعنی کہ بغیر محنت کے پیسہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا ایک ایسا بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے ہوتے, آپ کی ٹیم کام کر رہی ہوتی, آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہو, بیٹھے ہوتے ہو. میری طرح آپ کسی وقت بھی کہیں پہ بھی چھیڑ دے کہ آپ بیٹھ جاؤ, چلتے پھرتے آپ اپنا کانٹینٹ بناؤ, پوری دنیا آپ کی بات سن رہی ہوگی, بشرطے کہ آپ نے پہلے اپنے اوپر انویسٹ کیا ہو. یہ راتوں رات نہیں ہو جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو سالوں محنت کرنی پڑتی ہے, فوکس کرنا پڑتا ہے, اور آپ کی اگر ڈائریکشن صحیح ہے تو پھر اللہ پاک بھی آپ کے کام میں برکت ڈالتا ہے. امید ہے ویڈیو پسند یہ ہوگی, کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ.